دوسری نشست آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر ہے۔ موضوع گفتگو اصحاب حسین۔ جہاں پہ کل کی گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر گفتگو پسند آئے تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، اس لیے کہ مجھے لگے کہ آپ کو گفتگو پسند آ رہی ہے۔ صلوات پڑھتے جائیں آل محمد پر۔ کل اس نہج پہ گفتگو رکی تھی کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ 4 منازل کی طلب رکھتا ہے اپنے بندے سے۔ پہلی منزل یہ ہے کہ کفر کو چھوڑو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری منزل یہ ہے مسلمان بنو۔ تیسری منزل پہ اللہ نے ارشاد فرمایا مومن بنو، متقی بنو۔ کس لیے بنو؟ اس لیے کہ تم سچوں کے ساتھ رہنے کے قابل ہو سکو۔ یہ خلاصہ ہے، مختصر ترین خلاصہ ہے کل کی گفتگو کا، اور میرا دل ہے اگر آپ کی توجہات مبذول ہیں تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ ہے اجازت؟ اور آج میرا دل ہے کہ ملت جعفریہ کی کتاب سے نہیں، اہل سنت کے عالم دین علامہ فخر الدین رازی نے جو تفسیر لکھی ہے نا اس آیت کی، وہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے آیت نازل کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یہ آیت ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے بڑا خوبصورت اختلاف کیا، فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے اس آیت میں کہا ہے نا کہ سچوں کے ساتھ رہو، اس آیت نے امت مصطفیٰ کو تقسیم کر دیا ہے 2 جماعتوں میں۔ اگر توجہ رہی تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور اگر توجہ گھر میں بیٹھی ہوئی تو پھر بات سمجھ آنے کی گارنٹی کوئی نہیں۔ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اس آیت نے قیامت تک کے لیے امت محمد میں 2 گروہ بنا دیے۔ پہلا گروہ وہ ہے جن سے کہا جا رہا ہے کفر کو چھوڑو، مسلمان ہو جاؤ، مسلمانی چھوڑو مومن ہو جاؤ، یہ پہلا گروہ ہے جن سے اللہ مخاطب ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جن کے لیے کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ رہو۔ پہلا گروہ وہ ہے جس سے اللہ مطالبہ کرتا ہے تقوی اختیار کرو، نماز پڑھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، صاحب ایمان بنو، مسلمان بنو، کفر کو ترک کرو۔ یہ پہلی جماعت ہے، یہ پہلا گروہ ہے جس سے اللہ مطالبہ کر رہا ہے یہ نہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ کرو، اب یہ نہ کرو یہ کرو۔ یہ ہے پہلی جماعت، ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے رہنا ہے سچوں کے ساتھ، یہ ہے پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ وہ ہے جن کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ 2 گروہ ہیں، نظر ملنگ 2 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کرنا ہے، جو مسلمان نہیں تھے مسلمان ہوئے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا کلمہ پڑھایا گیا، کلمہ پڑھ لیا، پھر دل میں ایمان داخل ہوا، جب ایمان داخل ہوا پھر کہا تقوی اختیار کرو۔ خدا کرے بڑی مشکل منزل پہ کھڑا ہوں، خدا کرے میں سمجھا سکوں۔ یعنی ایک وہ گروہ ہے جسے کلمے کی ضرورت ہے،
خدا کرے میں سمجھا سکوں. پہلا وہ گروہ ہے جسے کلمے کی ضرورت ہے کہ وہ کلمہ پڑھے. یہیں سے انشاءاللہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں ایک جملہ ادا کروں گا. لیکن اس منزل پہ یہ سمجھ لو ایک گروہ ایسا ہے جن میں کفر کی خباثتیں ہو سکتی ہیں. ان کو کفر کی خباثت چھوڑنے کا حکم اللہ دے رہا ہے. ایک وہ گروہ ہے جسے کلمہ پڑھنا لازمی ہے. کلمہ پڑھو، کفر چھوڑو، یہ ہے پہلا گروہ. دوسرا گروہ وہ ہے جسے کلمے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا وجود کلمہ ہے. اگر پہلے گروہ نے کلمہ پڑھا اور دوسرا بھی پڑھے، اس کا مطلب یہ ہے دونوں ایک جیسے ہیں. اللہ کی نگاہ میں سچے اور ہیں، جھوٹے اور ہیں. پہلے گروہ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت، صاحب ایمان ہونے کی ضرورت، متقی بننے کی ضرورت. دوسرا گروہ ایسا ہے جسے نہ تو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، نہ صاحب ایمان ہونے کی ضرورت ہے، نہ متقی ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ان کا وجود کلمہ ہے، ان کا وجود اسلام ہے، ان کا وجود ایمان ہے، ان کا وجود تقویٰ ہے. وہ کلمہ نہیں پڑھتے، ان کا وجود کلمہ ہے. پتہ چلا جو وجود کا تکرار کریں وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کا وجود کلمہ ہو وہ اور ہوتے ہیں. گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو. ایک وہ ہے جن کا وجود کلمہ ہے، جو مجسم کلمہ ہے. دو مثال، مسلمانوں کے دامن میں فقط ایک ہے جسے کرم اللہ وجہ کہتے ہیں. دامن اسلام میں فقط ایک ہے جسے کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں. کوئی نہیں ہے دوسرا جو وجہ الکریم ہو. پوچھو مسلمان علماء سے کیوں ہے علی فقط وجہ الکریم؟ تمام اہل سنت علماء دین کہیں گے یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکا. جس کا چہرہ جو کسی غیر کے سامنے نہ جھکے اسی کا وجود کلمہ ہوا کرتا ہے. اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وجود کلمہ ہے. جتنا میرا زور لگ رہا ہے تو اتنا ہی آستہ تم نعرہ لگا رہے ہو سب مل کے. ان کا وجود کلمہ ہے، ان کا وجود اسلام ہے. ابھی کل میں نے حدیث پڑھی، خندق میں رسول نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے. کل میں نے پوری حدیث نہیں پڑھی، آج پڑھ رہا ہوں. رسول نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں. صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا ہم نہیں سمجھے. رسول نے جملہ بدلا برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ. آج کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے.
صحابہ کرام نے کہا مولا ہم نہیں سمجھے. رسول نے کہا برزت دینوں کل ہو الل کفر کل. آج کل کا کل دین کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی کل کا کل اسلام بھی ہے, علی کل کا کل ایمان بھی ہے, علی کل کا کل دین بھی ہے. اب اگر کوئی صاحب دین کہلوانا چاہتا ہے اسے بھی علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اگر کوئی صاحب ایمان کہلوانا چاہتا ہے اسے بھی علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتا ہے اسے بھی علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اگر آج تک علی کے دروازے پہ نہیں آیا منافق تو ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. مل کے جیو سلامت رہو. توجہ ہے دوستو, آج کل کا کل اسلام جا رہا ہے. علی کل کا کل اسلام بھی ہے, علی کل کا کل دین بھی ہے, علی کل کا کل ایمان بھی ہے. اب اگر ایمان کو ڈھونڈنا ہے تو تمہیں علی کے دروازے پہ ملے گا. اگر ایمان کو ڈھونڈنا ہے وہ بھی علی کے دروازے پہ, اسلام کو ڈھونڈنا ہے وہ بھی علی کے دروازے پہ, دین کو ڈھونڈنا ہے وہ بھی علی کے دروازے پہ. اگر علی کے دروازے پہ آ گئے تو مسلمان بھی ہو, مومن بھی ہو, دیندار بھی ہو. اگر علی کے دروازے پہ نہیں آئے ابو جہل تو ہو سکتے ہو, صاحب دین نہیں ہو سکتے. کیا قسمت ہے علی کی. دین ہے تو علی, ایمان ہے تو علی, اسلام ہے تو علی. یہ شرف یا علی کے پاس ہے یا معین الدین چشتی اجمیری نے کہا دین است حسین. صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد. است حسین, دین ہے حسین, دین پناہ است حسین. دین بھی حسین ہے اور جس گھر میں اسلام محفوظ ہے وہ بھی حسین ہے. اب معین الدین, اب فخر الدین رازی کہتے ہیں دو گروہ ہو گئے. ایک وہ جن کو حکم ہے سچوں کے ساتھ رہو, ایک وہ ہیں جو سچے ہیں. اب علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں اس آیت کا اطلاق قیامت تک کے لیے ہے. اس آیت کا اطلاق قیامت تک کے لیے ہے. اب یہ اللہ پر فرض ہے کہ ہر دور میں دو جماعتیں ضروری رکھے, ایک وہ جو متقی بنے, ایک وہ جو صاحب ایمان بنے, ایک وہ جو مسلمان بنے, اور ایک وہ جو خود سچے ہوں. اور خوبصورت جملہ لکھا علامہ فخر الدین رازی نے, لکھتے ہیں جو پہلا گروہ ہے نا جسے اللہ کہہ رہے مسلمان بنو, متقی بنو, صاحب ایمان بنو, مسلمان بنو, وہ معصوم نہیں ہے. میرے آخری دوستو اللہ جانے کن خیالوں میں گم ہو. جو پہلا گروہ ہے وہ معصوم نہیں ہے, اس لیے کہ معصوم ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا کفر چھوڑو. اگر پہلا گروہ مسلمان ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا کفر چھوڑو. اگر پہلا گروہ مومن ہوتا اللہ یہ نہ کہتا کہ مسلمانی کے بعد مومن بنو. یہ الگ گروہ ہے, وہ الگ گروہ ہے جو صادقین کا گروہ ہے, وہ معصوم عن الخطا ہے. کونوا مع الصادقین, جن کے ساتھ رہنا ہے وہ ہیں سچے. اب علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری اللہ پہ ہے کہ وہ ہر دور میں سچوں کو قائم رکھے,
اس لیے کہ اگر آج کے دور میں سچے نہیں تو آیت کا اطلاق بھی نہیں ہوتا. بس کائنات کے اس سچے ترین ہستی کا نام قائم آل محمد ہے. سب مل کے صلوات پڑھ دیں آل محمد پر. کائنات کی اسی سچی حقیقت کا نام وارث زمانہ ہے. عزیزان گرامی قدر، میرے مولا کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ نے اپنے علم کے لیے کچھ بندوں کو چنا. خدا کرے میں اس مشکل منزل پہ یہ پیغام دے سکوں. اللہ نے اپنے علم کے حامل افراد کو چنا اور وہ صاحبان علم ایسے تھے کہ ان کی اطاعت بھی واجب قرار دی. پتہ چلا جہاں علم ہوگا وہاں اطاعت ہوگی. اللہ نے اپنے علم کے لیے بندوں کو چنا. علم کی منزل یہ ہے کہ جس کے پاس صاحب علم ہو اسے لائق کے اطاعت کر دیتا ہے. اطاعت ہے حکم کے ماننے کا نام. اور پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا جب اطاعت لازم کر دیتا ہے پھر وہ وہی ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. وہ صاحبان علم ہی صادقین ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ ہیں وہ صاحبان ایمان. اور یہ میرے سامنے تفسیر ہے ابو حمزہ سمالی کی. کون ہے ابو حمزہ سمالی؟ سرکار علی زین العابدین مولا کے صحابی. صلوات پڑھتے محمد پہلے امام ہے مولا سجاد ان کے صحابی. ان کے بعد ان کے بیٹے سرکار باقر العلوم کے صحابی. ان کے بعد ان کے بیٹے سرکار صادق آل محمد کے صحابی. صلوات پڑھ دیں آل محمد. جن کی روایت ہے ان کا تعارف کروا رہا ہوں. ہیں کون؟ ابو حمزہ سمالی. ابو حمزہ سمالی نے کہا میں نے اپنے مولا سے پوچھا مولا اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ کون ہے سچے کہ ان کے ساتھ رہنا ہے؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ابو حمزہ خدا کی عبادت وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو. اللہ کی معرفت رکھتا ہو. اللہ کی عبادت وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو. ابو حمزہ نے پوچھا مولا اللہ کی معرفت کیا ہے؟ کون ہے کیا ہے وہ چیز جس سے اللہ کی معرفت آتی ہے؟ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی معرفت کے بغیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کسی اور کی عبادت کرتا ہے. خدا کرے میں یہ حدیث سمجھا سکوں. 3 اماموں کا صحابی ہے. پوچھا مولا یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ رہنا ہے؟ میرے مولا نے سمجھانا شروع کیا ابو حمزہ اللہ کی عبادت کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے اور جو کوئی اس کی معرفت کے بغیر اس کی عبادت کرے وہ ایسے ہے جیسے کسی اور کی کرتا ہے اس کی نہیں. کہا مولا ہے مولا اتنی ضروری ہے معرفت؟ کیا ہے معرفت؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ابو حمزہ اللہ کی معرفت اس کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس ہمارے دادے علی کی ولایت ہو. کتاب سامنے ہے
तीन आइम्मा का सहाबी है, ये भी नहीं कह सकते कि बात हवाई है। अल्लाह की इबादत मारिफत के बगैर मुमकिन नहीं है। मारिफत के बगैर जो कोई इबादत करता है वो किसी गैर की करता है, अल्लाह की नहीं। मासूम से पूछा गया, मौला उसकी मारिफत है क्या? कहा हमारे दादे की विलायत। अगर दिल में अली की विलायत हो तो उसकी इबादत है, अगर दिल में अली की विलायत ना हो तो वो इबादत नहीं है। यही सबब था, किसी बंदे ने पूछा मौला विलायत क्या है, कितनी जरूरी है ये विलायत? बंदे ने पूछा मौला, इसी मेरे मौला से पूछा गया, मौला क्या है दीन? दीन है अली, ईमान है अली। मौला क्या है दीन? मौला ने इरशाद फरमाया 5 चीजों का नाम दीन है। अब वाह करो या आ करो, सुनोगे तो मुझे। जब तक भाई इरफात नहीं आता मजबूरी है, आपको सुनना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। दीन, मौला दीन क्या है? मौला ने इरशाद फरमाया 5 चीजों का नाम दीन है। मौला कौन कौन सी? मौला इरशाद फरमाते हैं पहले दीन के जुज का नाम है नमाज, फिर रोजा, फिर हज, फिर ज़कात। ज़कात कहने के बाद मेरे मौला कुछ देर के लिए खामोश हुए। साहिल ने पूछा मौला 5वीं चीज क्या है? कहा 5वीं विलायत है हमारे दादे अली की। दीन, मौला दीन क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत। साहिल ने पूछा मौला इनमें अफजल कौन सी है? मौला ने कहा हमारे दादे की विलायत अफजल है। मेरे हैरान परेशान दोस्तों, साहिल ने पूछा है मौला नमाज है अल्लाह की, रोजा है अल्लाह का, ज़कात है अल्लाह के लिए, हज है अल्लाह के घर का, है मौला विलायत इतनी बड़ी हो गई कि सबसे अफजल है। मेरे मौला ने मुस्कुरा कर कहा विलायत इतनी अफजल है, इसलिए अफजल है, इसलिए सरदार है, इसलिए अहम है कि विलायत कुंजी है इन सब की। विलायत चाबी है इन सब की। जहाँ विलायत है वहाँ नमाज है, जहाँ विलायत है वहाँ रोज़ा है, जहाँ विलायत है वहाँ ज़कात है, जहाँ विलायत है वहाँ हज है, जहाँ विलायत नहीं वहाँ नमाज भी नहीं, वहाँ ज़कात भी नहीं। साइल मुतमईन नहीं हुआ, कहा मौला फिर भी नमाज तो है अल्लाह की, विलायत है अली की। मेरे मौला ने अपने पेशानी पर जलाले इलाहिया ज़हूर फरमा कर उस बंदे से कहा हाँ सुनो, विलायत अफजल है नमाज से, रोजे से, हज से, ज़कात से। इसलिए अफजल है कि नमाज सेहतमंद पे वाजिब है, बीमार पे मुआफ है। वाजिब है, अगर घर में हो, मुसाफिर हो तो कसर है, रोजा बीमार हो तो मुआफी है। हज तब कर सकते हो जब दौलत हो, गरीब हज वाजिब नहीं। ज़कात तब दोगे जब साहिब निसाब होगे, जब इस लायक होगे तुम ज़कात दे सकते हो। लेकिन विलायत बच्चे पे भी वाजिब, जवान पे भी वाजिब, बूढ़े पे भी वाजिब, औरत पे भी वाजिब, सब पे वाजिब। नमाज बच्चे पे भी वाजिब है, विलायत अली बच्चे पे भी वाजिब है, जवान पे भी वाजिब है,
बूढ़े पे भी वाजिब, ये न बूढ़े के लिए कसर होती है, कसर उसे कहते हैं मेरे अजीज दोस्तों, नमाज वक्त न पढ़ सके, मुसाफिर हो, 4 रकत है तो 2 पढ़ लो, 2 की मुआफ़ी मिल गई। लेकिन विलायत अली वो अजीम नेमत है जिसकी कसर कोई नहीं है। जुमला अदा करूं दोस्तों, तुम भी आराम से सुनना, मैं भी आराम से अदा करता हूं। नमाज न पढ़ सको अव्वल वक्त में, उसकी कज़ा है, विलायत अली की कज़ा कोई नहीं। रोज़ा नहीं रख सके, उसके बदले मसाकीन को खाना खिलाओ, मुआफ़ी मिल जाएगी। ज़कात नहीं दे सके, साहिब इस्तिताअत हो, अगले साल दे लेना। हज नहीं कर सके, अगले साल कर लेना। लेकिन विलायत अमीरुल मोमिनीन की कोई छुट्टी नहीं। जिसको छुट्टी मिली है ना विलायत अली से, वो कायनात में अबू जहल बना है या शैतान बना है। जिसने विलायत अली का इनकार किया, या अबू जहल बना या शैतान बना। क्या ख्याल है मिल्लत इस्लामिया का? शैतान इसलिए रांदा दरगाह हुआ कि उसने सिर्फ आदम का सजदा तर्क किया। बेलमूम तो यही है, लगता तो ऐसे ही है, कुरान में भी है। लेकिन कुरान में एक जगह पर अल्लाह ने अजीब जुमला अदा फरमाया, तलाश है ना सच्चों की, तो सच्चे इस दुनिया में आने के बाद सच्चे नहीं हुए, वो जब से हैं सच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठे होकर कहा जी आप सच्चे हैं। ये इंशाअल्लाह कल उधार रहा कि रसूल ने किसके लिए कहा कि कायनात का सच्चा तरीन इंसान वो है। इंशाअल्लाह कल यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। लेकिन इस मरहले पे इतना तो जवाब दे दो कि ये जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया इब्लीस से मुखातिब होकर, सजदा क्यों नहीं किया? अम कुन्तु मिनल आलीन, आलीन जमा है अली की। अली अकेला हो तो अली होता है, 2 हो तो आलैन होता है, ज्यादा हो तो आलीन होता है। पता चला कोई इतने ज्यादा थे अली जो कम अज कम 3 से ज्यादा थे। 1 हो तो वाहिद, 2 हो तो तस्निया। अरबी का कायदा ये है 3 से ज्यादा हो तो फिर जमा का सीगा होता है। पता चला 3 से ज्यादा थे अली जिनको आलीन कहा गया। मेरे परवरदिगार ने कहा अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू अली जैसे जो अली मैंने बनाए हैं उनकी बराबरी करता है? पता चला मसला आदम के सजदे का नहीं था, ये लाइन उनको अपने जैसा समझ बैठा था। मिलके जियो, सलामत रहो। मालिक ने इरशाद फरमाया हम कुत्तों में मिनल आली, उनकी बराबरी करता है जिनको मैंने अली बनाया है। उन जैसा कोई नहीं। तेरे दिल में जो ये तमन्ना पनप रही है तो फिर मुझे जुमला कहने दो इस मंजिल पे, और आखिरी फजाइल का जुमला है। अगर मेरे अली बादशाहों का पहला इनकार करने वाला इब्लीस बन सकता है, तो जो आज के दौर का अली का इनकारी है वो क्या होगा? रहमतें तमाम हुई। कल हमने अपने मौला हुसैन बादशाह की तैयारी पढ़ी थी। आज मेरा दिल है हुसैन बादशाह का बचपना पढ़ना।
رسول سجدے میں ہیں، حسین پشت رسول پہ ہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ حسین ہیں پشت رسول پر، رسول کو 70 مرتبہ کہنا پڑا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ بس یہ بات در زہرا پر سرکار زہرا سلام اللہ علیہ تک پہنچی۔ حسین مولا گھر آئے، آقا زادی نے پوچھا ہے حسین، آج میں نے سنا ہے کہ آپ میرے بابا کی پشت پہ بیٹھ گئے اور میرے بابا کو 70 مرتبہ کہنا پڑا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ میرا بابا تو تھک گیا ہوگا۔ اللہ جانے حسین نے کس منزل پر اپنی پاک اماں سے مخاطب ہو کر کہا، اماں میرے نانا نے 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنا سر تو اٹھا لیا نا، اماں آنا کربلا، دیکھنا میں ایسا سجدہ کروں گا پھر اپنا سر خود نہیں اٹھاؤں گا، پھر شمر میرے بالوں میں ہاتھ ڈال کے اٹھائے گا۔ اجرکم اللہ۔ مجھے اجازت دو میں تھوڑا ٹھہر کے پڑھوں، اس لیے کہ میرا آج خود بھی رونے کا دل ہے۔ حسین مولا کا بچپنا ہے، ابھی اس دنیا میں نہیں آئے۔ حسین مولا کا نور میرے مولا علی سے جناب سیدہ کے پاس منتقل ہوا۔ ایک دن آقا زادی نے اپنے بابا سے کہا، بابا یہ کیسا بچہ ہے، یہ مجھ سے کلام کرتا ہے، جب صبح ہوتی ہے نماز فجر کے بعد مجھ سے کہتا ہے اماں انا عطشان، اماں میں تیرا پیاسا بچہ۔ جب ظہر ہوتی ہے یہ مجھے کہتا ہے اماں انا عریان، اماں میں تیرا گور و کفن بیٹا، بے گور و کفن بیٹا۔ بابا جب مغرب کا وقت ہوتا ہے یہ کہتا ہے یا اماں انا سہکان، اماں میں تیرا پیسا ہوا بچہ۔ بابا یہ کیا ہے؟ عزادارو میری آقا زادی سے جناب سرور کونین نے کہا، بیٹا اس بچے کو اس دنیا میں آنے دو پھر بات کریں گے۔ عزادارو میرا مولا حسین اس دنیا میں آئے، میرے رسول نے جناب ام ایمن سے کہا، ام ایمن جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ۔ عزادارو جناب ام ایمن رسول مقدس کے پاس لے کر آئیں اور پھر کہا جاؤ اب میری بیٹی زہرا کو لے کر آؤ، جاؤ میرے بھائی علی کو لے کر آؤ، جاؤ حسن کو لے کر آؤ۔ سب آئے۔ میرے رسول نے پوچھا میرا لال اب پوچھئے کہ آپ نے کیا پوچھا تھا؟ آقا زادی نے کہا کہ یہی بچہ جو اب اس دنیا میں آیا ہے فجر کے وقت مجھے کہتا تھا انا عطشان، میں پیاسا ہوں، یہ عصر کے وقت کہتا تھا انا عریان، میں بے گور و کفن ہوں، یہ مغرب کے وقت کہتا تھا انا سہکان، میں پیسا ہوا بچہ ہوں۔ عزادارو میرے رسول نے کہا ہاں آؤ دیکھو۔ میرے مولا نے کربلا کا منظر جناب زہرا کو دکھایا۔ ایک شخص نظر آیا کہ جس شخص کے پاس پیاس اتنی زیادہ تھی کہ جس کے لب پیاس کے مارے ہل نہیں رہے تھے۔ میرے رسول نے کہا میری زہرا لال پہچانو، یہی حسین ہے جو کہتا تھا میں پیاسا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر منظر بدلا۔ میرے رسول نے کہا زہرا اب دیکھیے۔ اب آقا زادی نے دیکھا ایک لاشا پڑا ہوا ہے جس کا سر تن سے جدا ہے، جس کے جسم اطہر پہ کفن کوئی نہیں ہے۔ میرے رسول نے کہا زہرا پہچانو یہی میرا حسین ہے۔ عزادارو یہ جملے ہیں شوکت رضا شوکت صاحب نے یہ جملے اسی محرم ادا کیے۔ وہ کہتے ہیں میں جہاز میں سفر کر رہا تھا، میں نے آغا نسیم عباس سے پوچھا کہ یہ جو جملے ہیں انا سہکان، میں پیسا ہوا بچہ، میں کچلا ہوا بچہ، کہ بلا اس کا کیا مطلب ہے؟ عزادارو جناب
आगा नसीम अब्बास थाने मार कर रोते हुए कहते हैं, शौकत रजा मत पूछो या तुम मर जाओगे या मैं मर जाऊंगा। अज़ादारो शौकत रजा कहते हैं, मैंने उनके कदमों पर हाथ रख कर कहा, नहीं किबला मैं मिन्नत करता हूँ, आप बताइए इस सुहकान का मतलब क्या है। अज़ादारो आगा नसीम अब्बास अल्लाह मकामहू कहते हैं, सुहकान उसे कहते हैं जिस जिस्म का कीमा बन गया हो। मातम करो ना अज़ादारो। आगा नसीम अब्बास कहते हैं, घोड़े की टापों से जिसका कीमा बन गया हो, इतना बारीक हो गया हो कि रेत को कीमे से जुदा न किया जा सके, उसे कहते हैं सुहकान। हाँ ज़ादारो, ये है मेरा वो मौला हुसैन। आकाज़ादी ने कहा, बाबा बाबा ये मेरा प्यासा बच्चा, ये मेरा बेगोर कफन बच्चा, ये मेरा सुहकान बच्चा, ये मेरा कीमा शुदा बच्चा, बाबा जब ये शहीद होगा बाबा आप तो होंगे ना। रसूल ने कहा, नहीं मेरा लाल मैं नहीं होगा। कहा, अली तो बाप हैं, अली तो होंगे। कहा, अली भी नहीं होंगे। कहा, हसन तो होंगे। कहा, हसन भी नहीं होगा। अज़ादारो जनाब सैयदा ने एक मरतबा रो कर कहा, बच्चा मुश्किल में हो तो माँ तड़प जाती है, बाबा मैं तो होंगी ना। अज़ादारो रसूल ने कहा, नहीं मेरा लाल तू भी रोने वाली नहीं होगी। अज़ादारो जनाब सैयदा ने कहा, बाबा अगर आप भी नहीं होंगे, हसन भी नहीं होंगे, अली भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होंगी, तो फिर बाबा मेरे गरीब को रोएगा कौन। हाँ अज़ादारो रसूल ने कहा, अल्लाह एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जो हुसैन के गरीब को रोएगा, जो हुसैन के जवानों को जिसके जवान रोएंगे। अज़ादारो मेरे रसूल ने कहा, एक ऐसी कौम पैदा करेगा जिसकी औरतें हुसैन की औरतों को रोएंगी। अब कहा, अच्छा बाबा अगर वो कौम पैदा करेगा, बाबा आप जजा में उसे क्या देंगे। रसूल चुप है। कहा, अली आप क्या देंगे। अली चुप है। कहा, हसन लाल आप क्या देंगे। हसन चुप है। अज़ादारो जब सारे चुप हो गए, अज़ादारो जनाब ज़हरा ने सर से चादर उतार कर हाथों पर रख कर कहा, बाबा आप कुछ दे न दे, मैं ज़हरा वादा करती हूँ कि जन्नत में तब जाऊंगी जब मेरे हुसैन के अज़ादार अजरों को मल्लाह, अजरों को मल्लाह, अजरों को मल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। एक जुमला मजीद सुन लो अज़ादारो। हुसैन का सन है 3 साल। रसूल ने कहा, उम्मे सलमा आज रसूल किसी से नहीं मिलेगा, आज जो भी आए उसे वापस कर देना। अज़ादारो हुसैन टहलते टहलते रसूल के हुजरे के पास आए। जनाब उम्मे सलमा ने कहा, हुसैन आपका आधा मुबारक, लेकिन आपके नाना ने कहा है कि आज वो किसी से नहीं मिलेंगे। जनाब हुसैन ने अपनी नानी से कहा, नानी नानी जब नाना बाहर आए ना तो उसे कहिएगा कि हुसैन आया था, और उसे कहिएगा कि ये मदीना है करबला आना, करबला आना ये तेरा मदीना है करबला नहीं है। अज़ादारो इधर हुसैन पलटे, अभी चंद कदम दूर गए थे। जनाब उम्मे सलमा कहती है, मैंने देखा रसूल के सर पे अमामा कोई नहीं, पैरों में नालैन कोई नहीं। रसूल भागते हुए जाते हैं और कहते हैं, आओ मेरा लाल हुसैन, आओ मेरा लाल हुसैन। रसूल कहते हैं, उम्मे सलमा मैंने हुसैन के लिए तो नहीं कहा था कि हुसैन को रोक देना। ज़ादारा ने मोहतरम जनाब उम्मे सलमा कहती हैं, रसूल ने हुसैन को उठाया अपने हुजरे में चले गए। अब रसूल ने कहा, उम्मे सलमा अब जो भी आए उसे वापस कर देना, रसूल किसी से नहीं मिलेगा। अज़ादारो जनाब उम्मे सलमा कहती हैं, अभी कुछ देर गुजरी थी, मैंने रसूल के रोने की आवाज़ सुनी, मैं परेशान हुई। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह खैर हो, आप क्यों रो रहे हैं। रसूल ने कहा, उम्मे सलमा ज़रा अंदर तो आ।
आज़ादारो जनाब उम्मे सलमा अंदर गई। जनाब उम्मे सलमा कहती मैं ने अजीब मंजर देखा, रसूल ने हुसैन का कुर्ता उतारा हुआ है, कभी हुसैन के सीने पे बोसा देता है, कभी दाहिने रुखसार पे, कभी बाएं रुखसार पे, कभी पेशानी पे, कभी हाथों पे, कभी कमर पे। आज़ादारों में आज़ादारा ने मोहतरम जनाब उम्मे सलमा कहती है आका मौला हुसैन को ऐसे क्यों बोसा दे रहे हैं? आज़ादारों मेरे रसूल ने कहा उम्मे सलमा आ देख करबला, आ देख करबला, मेरे हुसैन को सुलझना की पुष्ट पे देख, मेरे हुसैन का सीना जख्मी है, मेरे हुसैन का माथा जख्मी है। उम्मे सलमा ये अशीशी अपने पास रख ले, ये करबला की रेत है और जब ये रेत खून बन जाए समझना मेरा हुसैन शहीद हो गया। आज़ादारों में सलमा कहती है या 10 मुहर्रम आया, मैं कभी रोज़े रसूल पर कभी घर में, कभी रोज़े रसूल पर कभी घर में, एक लम्हा ऐसा आया जब मुझे नींद आ गई। इधर मैं सोई, इधर रसूल ख्वाब में आए, सर पे अमामा कोई नहीं, रसूल रो रहे हैं और कहते जाते हैं उम्मे सलमा तू सो रही है, मेरा हुसैन मारा गया, मेरा अकबर मारा गया, मेरा गाजी मारा गया, मेरा कासिम मारा गया। जनाब उम्मे सलमा कहती है मैं उठी, मैंने शीशी देखी, शीशी में अब रेत नहीं थी, अब वो खून बन गया था। मैंने वो शीशी ली और दिल में सोचा जनाब सुगरा को बताती हूँ। अब मैं ज़हरा की हवेली में आई, मैंने देखा जनाब सुगरा कभी हवेली की इस दीवार से टकराती है, कभी इस दीवार से टकराती है। मैंने कहा सुगरा लाल तुझे क्या